صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جلال کا کرم ہے کہ مسجد پاک کی حاضری نصیب ہوئی. بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سامعین محترم، آئیے سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں علیہ درود و سلام جھوم کر حقیقت سے محبت سے پیش کرتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ. سامعین محترم، آج کل ایک شکایت آتی ہے وہ یہ کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو چکی ہے، اور بعض احباب نے مجھے اس طرف رغبت دلائی کہ والدین کی عظمت اور شان کی گفتگو کرنا ضروری ہے. تو میں نے یہ شکایت کرنے والے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جان آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ایک بیٹا B.Com کا کر رہا ہے اور ایک M.Com کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو ظاہراً بات ہے کہ جس کو دین کی تعلیم نہ ہوگی اس نے والدین کا کیا ادب کرنا ہے؟ بولیے ذرا، بولو نا. بالکل اس لیے کہ کولمبس، چارلس اور نیوٹن لا کے اندر والدین کا ادب و احترام نہیں سکھایا جاتا. بات میں آ رہی ہے؟ ادب و احترام سکھاتا ہے تو قرآن اور حدیث سکھاتی ہے. سبحان اللہ. کبھی کسی میڈیکل سائنس نے، کسی کیمسٹری نے، کسی بایو سائنس نے، کسی فزکس نے قرآن کریم کی آیات جو والدین کی شان میں اتری ہے ان کی تشریح نہیں کی ہے. بولو کیا تشریح؟ بولو نا. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ B.Com B.Tech M.Com MA M.Phil وغیرہ کرنا ہی جائز، میرے نزدیک ہی جائز نہیں ہے. حدیث میں بالکل جائز ہے. بولو کیا ہے؟ بالکل جائز ہے. لیکن منشاء اسلام اور منشاء خدا یہ ہے کہ جہاں بندہ M.Com کر رہا ہو وہاں قرآن پاک کا کم از کم قاری تو ہو. جہاں بندہ ڈاکٹریٹ کر رہا ہو وہاں قرآن عظیم اور حدیث رسول کا کم از کم عالم تو ہو. بات میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہو اللہ کے بندوں وہاں دین کی تعلیم بھی تو دو. سبحان اللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 چیزیں قرآن میں مل کر آتی ہیں. 3 چیزیں قرآن میں مل کر آتی ہیں. قرآن نے جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکات کا ذکر فرمایا. جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکات کا ذکر فرمایا. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر جہاں رب نے اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا، اپنی فرمانبرداری کا ذکر فرمایا وہاں رب جلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا حکم فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو.
سارے بولو سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، جہاں رب ذوالجلال نے نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اگر بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو بغیر زکوٰۃ دیے مال سے کپڑا خرید کر پہنتا ہے، نماز پڑھے گا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اگلی بات سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اپنی کا حکم دیا، پھر اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا حکم بتایا۔ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی فرما برداری کرو، پھر فرمایا واطیعوا الرسول، متصل فرمایا اور رسول کی فرما برداری کرو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اطاعت دیکھ کر کی جاتی ہے، رب کو کوئی دیکھ سکتا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی ذات کو دیکھا تو مصطفیٰ کی ذات نے دیکھا ہے۔ ایک بار بولو سے جن کا سبحان اللہ۔ اب دیکھا ہم نے نہیں تو ہم رب کی اطاعت کیسے کریں؟ تو رب جلال نے فرما دیا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ رسول کی اطاعت کرنا ہی خدا کی اطاعت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دو چیزیں متصل ملا کر رب نے بیان فرمائی، اور تیسری چیز یہ ہے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اور بندے میرا شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ سبحان اللہ۔ جہاں رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ عظمت والدین کم ہے کہ رب جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرماتا ہے وہاں ساتھ میں ملا کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ۔ آگے تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رب نے فرمایا میرا شکر کر اور والدین کا شکر کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے میں نے تجھے حسن جواب دیا، مجھے میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ کو دیا ہے، اور بہترین سوچ اور تفہیم کے لیے تمہیں میں نے دماغ عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، اس لیے میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں حسن و جمال سے نوازا، میرا شکر کرو کہ میں نے تمہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ بہت زور سے سبحان اللہ۔ اور متصل فرمایا والدین، اور اپنے ماں اور اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ کا شکریہ اس لیے ادا کرو، باپ خون پسینے کی کمائی لا کر کما کر آپ کے حوالے کرتا ہے، ماں کے حوالے کرتا ہے، اور پھر ماں جناب تمہیں پکا کر کھلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں نے تمہیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، جہاں میرا شکر ادا کرتے ہو وہاں فرمایا کہ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے حکم فرما دیا، فیصلہ کر دیا ہے، لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت بغیر رب کے کسی کی نہ کرنا۔ تو سبحان اللہ۔ عبادت بغیر رب کے کسی کی نہ کرنا، اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے میں پہنچے دونوں یا ایک، باپ یا ماں، ماں یا باپ، سبحان اللہ، فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، دونوں کو اف تک نہ کہنا، دونوں کو اف تک نہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا دونوں سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھ لو یہ عظمت والدین ہو یا عظمت رسول ہو یا عظمت خدا ہو، کوئی دوسرا سبجیکٹ دنیا کے اندر بتانے کے لیے نہیں آیا، اگر آیا ہے تو رب کا قرآن بتانے کے لیے آیا ہے، یا نبی کا فرمان بتانے کے لیے آیا ہے۔ تھوڑا زور سے کو سبحان اللہ۔ اور سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احق بحسن صحابتی، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امک، اے میرے غلام تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کو سبحان اللہ۔ پھر عرض کرتا ہے ثم من، یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے کہ ماں کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا امک، تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کو سبحان اللہ۔ تیسری بات پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، پھر کون ہے حسن سلوک کا زیادہ حقدار؟ تو آپ نے فرمایا امک، تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھی مرتبہ جب صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، آپ ارشاد فرما دیجئے ماں کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا ابی ابو کا، تیرے ابا جان تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور ماں اور باپ کا کتنا بڑا عظیم حق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی آئے، بڑھاپے کی عمر ہے، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، سلام عرض کی، سلام عرض کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹا بڑی محنت سے پالا، خون کی کمائی دے کر میں نے پالا ہے، جب وہ جوان ہو گیا اس کی شادی کروائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا مال اپنی چیزیں مجھ سے چھپا کے رکھتا ہے، اپنا مال اور اپنی چیزیں مجھ سے چھپا کے رکھتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ذرا اس کو بلا کے لاؤ۔ جب صحابی کو بلا کے لایا گیا، آئے جب بارگاہ رسول میں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے بندے بتا یہ بوڑھا کون ہے؟ بتا یہ بوڑھا کون ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو جانے کو۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تجھ پہ شکایت کرتے ہیں، تو اپنا مال اپنی جائیداد اور اپنی اشیاء اپنے باپ سے چھپا کے رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چھپا کے رکھتا ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا ہے۔ کیا ہے؟ بڑھاپا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے بعض چیزوں کو نقصان کر دیتے، بعض چیزوں کو اتنا سننا تھا، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، رب کے محبوب نے رونا شروع کر دیا، آنسو آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے جب تو بچپنے میں تھا کتنی چیزیں گھر کے نقصان کر دیا کرتا تھا، تیرے باپ نے تیرے چہرے پر سے مکھی کو نہیں اڑایا، کبھی اف تک نہ کہا، آج باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس سے اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے انسان یاد رکھ لے انت و مالک لابی، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارے کا سارا مال بھی تیرے ابو کا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باپ کا حق۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سنو ذرا، رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور صحابی آتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بتا اگر جہاد کرنا چاہتا تو پہلے بتا کہ تیرے امی ابو موجود ہے یا نہیں؟ جواب یہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ماں گھر پہ موجود ہے۔ کو سبحان اللہ، ماں گھر پہ موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَلْزِمْهَا إِنَّ الْجَنَّةَ تحت رجلیہا، اے اللہ کے بندے یاد رکھ لے کہ اپنی ماں کی خدمت کو لازم کر لے، اس لیے کہ ماں کے قدموں میں رب ذوالجلال نے جنت کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رب ذوالجلال کا احسان کہ رب نے والدین کو شان والا بنایا۔ تو سبحان اللہ، ماں بھی شان والی اور باپ بھی شان والا۔ سبحان اللہ، ایک بار اور جم کے کہو سبحان اللہ۔ ایک نوجوان اپنی بوڑھی والدہ کو جناب کندھے پہ اٹھا کے پیدل چل کر 7 حج کروائے۔ بولو کتنے حج کروائے؟ بولو کتنے حج کروائے؟ 7 حج کروائے۔ جب 7 حج کروانے کے بعد بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کندھے پہ ماں ہے،
اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا کریم تو جانتا ہے میں نے اپنی اماں جان کو کندھے پہ اٹھا کر 7 حج کروائی. کتنے حج؟ اور کتنے حج؟ 7 حج کروائے ہیں. اے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا جائے، مجھے خبر دی جائے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آواز آتی ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا اور ماں کو کندھے پہ اٹھا کر 7 حج کرنے والے، یاد رکھ لے تو نے 7 حج کروائے ہیں، یہ تو ایک رات کا تو حق ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سارے جن کے کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو سرکار نے اپنے والدین کا احترام سکھایا ہے. مقام جہرانہ پہ آپ 2 شخص ہمارے ہیں. ادھر سے دور سے دیکھا ایک ضعیفہ تشریف لا رہی. توجہ ہے سب کی؟ زور سے بولو توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رب کے محبوب ہے. ادھر سے ایک ضعیفہ تشریف لا رہی ہے. جب وہ ضعیفہ آئی دور سے سرکار کی نظر پڑی، آپ اٹھے چند قدم آگے چل کر گئے، ضعیفہ کو ہاتھ سے پکڑا، اپنی مبارک کملی، اپنی مبارک چادر کندھے سے اتار کر جناب بچھا دی. بچھانے کے بعد فرمایا ہے ضعیفہ ہے اماں جان اس پہ تشریف رکھو. سبحان اللہ. رسول سے کو سبحان اللہ. صحابہ کرام دور ہیں. سرکار نے گوشت تقسیم فرمانا چھوڑ دیا، چادر بچھا کے ضعیفہ کو چادر پر بچھایا اور خود رب کے محبوب نیچے تشریف فرما ہو. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام کی نظریں جمی ہوئی ہے کہ یہ کون مقدر والی ضعیفہ ہے کہ جس کی ادب و احترام اور جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا. سبحان اللہ. اور شان دیکھو ذرا. رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفہ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. تو سبحان اللہ. کون زیارت کر رہا ہے؟ جس کی زیارت کو جبریل امین آتے ہیں. وہ رب کے محبوب اس ضعیفہ کے چہرے کو نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں. جب ضعیفہ آپ کے چہرے پر نظر ڈالتی ہے تو آپ نظریں جھکا لیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، دینی آواز میں گفتگو جاری ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ نہیں سنا، ضعیفہ نے کیا کہا، رب کے محبوب نے کیا جواب دیا. زور سے کہو سبحان اللہ. ایک بندہ کو بولتا ہے او یارو بتاؤ تو صحیح یہ ضعیفہ کون ہے؟ یہ ضعیفہ کون ہے جس کی عزت جس کا احترام نبیوں کا امام کر رہے ہیں؟ ایک بوڑھے صحابی، بزرگ صحابی جواب دیتے ہیں وہ اللہ کے بندو یہ آپ کو نہیں پتا یہ ضعیفہ کون ہے؟ یہ اماں حلیمہ ہے جس کا دودھ رب کے محبوب نے پیا. سبحان اللہ. اور کرو ذرا، دودھ پلانے والی اماں کا وہ احترام رب کے محبوب فرما رہے ہیں. اگر دودھ پلانے والی اماں کی یہ شان ہے تو جس ماں کے بطن سے رب کے محبوب پیدا ہوئے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ سبق دیا رب کے محبوب نے ساری کائنات کو. سنو ذرا، میں محمد ہو کر، میں رب کا محبوب ہو کر اپنی دودھ پلانے والی ماں کا وہ احترام کرتا ہوں تو تم بھی اپنی ماں کا ادب و احترام کرنا. سبحان اللہ. یاد رکھو ذرا، ماں کی عزت کرنا سب پر لازم ہے، لیکن ماں کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، والدین کی ضرورت سب کو ہوتی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر نبی وہ طور پہ ایک دن پہنچے. آواز آتی ہے اے موسیٰ آج سمجھ گیا. سبحان اللہ. توجہ ہے سب کی؟ ایسا سنبھل کے آنا. عرض کرتے یا اللہ روزانہ آتا رہا، کبھی یہ جواب نہیں ملا. سنبھل کے آنا، آج کیا نئی بات ہو چکی ہے؟ رب نے فرمایا پہلے تیری ماں زندہ تھی، تو آتا تھا، دعائیں کیا کرتی تھی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سنبھل کے آنا. آج تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو جلیل القدر نبی ہے میرا، لیکن خیال رکھ لے آج ماں کی دعائیں تیرے ساتھ نہیں رہی. پتا چلا جلیل القدر نبی کو بھی ماں کی ضرورت ہے. اور کس کی ضرورت ہے؟ ماں کی ضرورت ہے. اور باپ کی شان دیکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضا اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں رضا رب فی رب الوالد. باپ راضی ہے تو رب راضی ہے. سبحان اللہ. باپ راضی ہے تو رب راضی ہے. فرمایا کہ باپ ناراض ہے تو رب الجلال ناراض ہے. تو سبحان اللہ. اور دعائیں، ماں کی دعا ہو یا باپ کی دعا ہو، رب الجلال قبول فرماتا ہے. تو سبحان اللہ. کیا قبول ہوتی ہے؟ کس وجہ سے قبول ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بھائی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، لالچ ہوتی ہے. امام مقتدی کے لیے دعا کرتا ہے، لالچ ہوتی ہے. مقتدی امام کے لیے دعا کرتے ہیں، لالچ ہوتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بیٹا باپ کے لیے دعا کرتا ہے،
اس میں بھی لالچ ہوتی ہے، لیکن ماں اور باپ جب دعا کرتے ہیں بغیر لالچ کے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جس میں لالچ نہ ہو، جو بے لوث ہو کر دعا کی جائے وہی دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اے اس دنیا کے رہنے والوں، کیا دعا کی جائے؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرو، یوں دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے میری اولاد کا محتاج نہ بنا۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ یہ دعا کرے گا اپنی لالچیں ختم ہو جائیں گی۔ پہلی دعا، مولا مجھے اپنی اولاد کا محتاج نہ کرنا۔ دوسری دعا کرے، یا اللہ میری اولاد کو کائنات میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس بندے نے جواب دیا، سوال دیا تھا کہ دعا کیا کرنی چاہیے، رب سے کیا مانگنا چاہیے، رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ ارے ہم بھکاری ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو رب سے مانگو۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ جب رب سے مانگنا شروع کرو تو کثرت سے مانگو، مانگو وہ جس کی ضرورت ہے۔ تو مانگنا چاہو جب مانگو تو کثرت سے مانگو، اس لیے کہ رب سے مانگ رہے ہو۔ او سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا والے ہیں، ان سے بار بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں۔ رب کی شان تو وہ ہے کہ جو نہ مانگے اس پہ ناراض ہوتا ہے، جو بار بار مانگے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ اور جب مانگنا ہو تو جس وقت کی اہم ضرورت ہو جو اس چیز کو مانگا کرو۔